بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصار کا ایک نوجوان تھا جو بہت ہی نیک سیرت اور پاک باز تھا۔ ہر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا اور نماز قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نوجوان پر انصار کی ایک بدکار عورت عاشق ہو گئی۔ جب بھی نوجوان رات کو مسجد سے گھر آتا تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی، لیکن نوجوان کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کئی روز تک مسلسل وہ عورت ہر رات کو عشاء کی نماز کے وقت وہاں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو گناہ کرنے کی دعوت دیتی، مگر بے سود۔ جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی، اب اس نوجوان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس عورت نے انڈا لیا اور انڈے کو توڑ کر اس کی زردی کو پھینک دیا، مگر انڈے کی سفیدی کو اپنے کپڑوں اور رانوں کے درمیان ڈال دیا اور چلاتے ہوئے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے کپڑے پر لگے ہوئے نشانات دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کہ تجھ پر یہ عورت زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ نوجوان رونے لگا اور اپنی جگہ سے چلا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب میں نے اس عورت کی خواہش پر عمل نہ کیا تب اس نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے اور سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر سوچتے رہے کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اس معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی ساری بات سنی اور پھر نوجوان کی بات سنی، پھر کہ حکم دیا کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا، اب اس عورت کے داغدار کپڑے اتار کر اس پانی میں ڈال دیے گئے اور اس انڈے کی سفیدی کپڑوں پر ظاہر ہونے لگی۔ انڈے کے ذائقے کی تصدیق ہو گئی۔ مولانا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ابلتا ہوا پانی عورت کے کپڑے پر ڈالا گیا تو جو انڈے کی سفیدی تھی ابلتے ہوئے پانی پر تیرنے لگی۔ اس لیے ثابت ہوا کہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس نوجوان نے جب اس کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ عورت بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، اس لیے نوجوان پر جھوٹا الزام لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلے کے اندر چھری تھی، خون سے لت پت تھی، اور اس کے سامنے مقتول جو خون میں لت پت پڑا تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب اس کو لے کر چلے گئے تو تیزی سے ایک آدمی آیا اور کہا، اے صاحب، جلدی نہ کرو، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ لے آؤ۔ انہوں نے لوٹا دیا تو اس آدمی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس کا قاتل یہ نہیں ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو اس بات کے کہنے پر ابھارا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور در حقیقت تو نے قتل نہیں کیا تھا۔ میں اس بات کے نہ کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ چوکیدار ایک آدمی کے پاس کھڑے تھے جو اپنے خون میں لت پت پڑا تھا، اور میں وہاں کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں چھری تھی اور اس پر خون کا اثر تھا۔ اس کو میرے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا تو میں ڈر گیا کہ شاید میری بات قبول نہ کی جائے اور ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے، تو میں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا جسے میں نے نہیں کیا، اور اپنی جان میں نے اللہ کے سپرد کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تفصیل سے بتا، تجھے کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا، میں ایک کسائی ہوں، رات کے آخری حصے میں اپنی دکان کی طرف نکلا اور ایک گائے ذبح کی، اور میں کھال اتار رہا تھا کہ مجھے پیشاب آ گیا، اور میرے قریب ایک ویران جگہ تھی، اس میں داخل ہوا اور اپنی حاجت پوری کی، اور دوبارہ دکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ مقتول خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ اس معاملے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، اور چھری پھر میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے ان آدمیوں کو محسوس کیا جو پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور لوگ کہنے لگے، اس کا قاتل یہی ہے، کوئی اور اس کے سوا نہیں۔ لہٰذا میں نے یقین کر لیا آپ میری بات کو قبول نہ فرمائے گا۔ ان کی بات پر تو میں نے اعتراف کر لیا اس جرم کا جو میں نے نہیں کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے دریافت کیا، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میں شیطان کے حربہ میں آ گیا،
اس کے مال کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا۔ پھر چوکیداروں کی آہٹ سن کر جنگل سے نکل گیا اور کسائی کو ایسے ہی پایا جیسے کہ آپ سے بیان فرما گیا، اور خود جنگل کے اسی کونے میں چھپ گیا، اس کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ پھر جب میں نے اس کی قتل کا حکم صادر فرمایا تو میں نے یقین کر لیا کہ اس کا ذمہ سے میں خون کو دور کروں گا، تو میں نے خود کا اعتراف کر لیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے فرمایا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اے امیر المومنین، اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو بے شک ایک جان کو بچایا بھی ہے، اور فرمان باری ہے جس نے اس کو زندہ کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کی دید بیت المال سے نکال دی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔